پیارے بچوں، ہمارے چینل کا نام ہے ٹو سسٹر ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک کالی بلی رہتی تھی۔ اسے اپنی نیند بہت ہی زیادہ پیاری تھی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی اس کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ اسے آوازیں دینے لگتی۔ اے لالو چڑیا، واپس آؤ، میری بات سنو۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن تمہیں اڑنا نہیں آتا۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں اڑنا نہیں سکھایا؟ اس دفعہ تو چھوڑ رہی ہوں لیکن اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گی۔ آئندہ اپنے ان برے پیروں کی آواز لے کر میرے اوپر سے مت گزرنا، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ چلو اب نکل جاؤ یہاں سے۔ بس تمہاری ہی باقی رہ گئی تھی اس تانے میں، باقی سب نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ جب گزرنے لگتے ہو تو تم سے 1 گھنٹے سے پہلے گزرا نہیں جاتا۔ ایسے ہی وہ کسی کو بھی لڑائی کیے بغیر جانے نہیں دیتی تھی۔ کالی بلی انتہائی لالچی اور بے ایمان تھی۔ وہ خراب گھی اور خراب چینی سے تیار کی ہوئی جلیبیاں بیچتی تھی۔ جو بھی گراہک گزرتا اس کے دل میں یہی ہوتا کہ وہ اسے خرید لے۔ اس کا بس ایک ہی شوق تھا کہ وہ روز زیادہ سے زیادہ خراب جلیبیاں بیچے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے۔ اس کے پاس ایک بطخ آتی ہے۔ وہ اس سے بات چیت کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ جلیبیاں میٹھی بھی ہیں یا نہیں؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں میری جلیبیاں۔ مجھے تو تم غریب لگتی ہو اس لیے میں تمہیں ذرا کم پیسے لگا دوں گی، تم 500 روپے کلو لے لینا۔ ارے نہیں، 500 تو بہت زیادہ ہے، میں تو صرف تمہیں ان کا 300 روپے ہی دوں گی۔ جب تم لوگوں نے چیز لینی ہی نہیں ہوتی تو کسی کا ٹائم خراب کرنے کے لیے کیوں آ جاتے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچاری وہاں سے خاموش چلی جاتی ہے۔ وہ سب کو مہنگے ریٹ میں جلیبیاں دیتی تھی۔ اگر کوئی ریٹ کم کروانے کی کوشش کرتا تو کالی بلی خوب اسے کھری کھری سنا دیتی تھی۔ دیکھ بہن، یہ 2 نمبر جلیبیاں نہیں ہیں، میں جو ریٹ کم کر دوں۔ یہ خالص گھی اور خالص چینی سے تیار کردہ جلیبیاں ہیں، لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ اسی طرح وہ اسے بھی خوب کھری کھری سنا دیتی ہے۔ وہ خراب جلیبیاں بیچ بیچ کر رات کو ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر لیتی تھی۔ وہ جلیبیاں بنانے کا سارا سامان ایک بلے سے منگواتی تھی۔ سونو بہن، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، تمہاری اتنی جلیبیاں بکتی ہے لیکن پھر بھی تم اعلیٰ کوالٹی کا مال استعمال نہیں کرتی ہو، بھلا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تم مجھ سے خراب چینی اور گھی کیوں منگواتی ہو؟ بلے، جو تم مجھے مال لا کر دیتے ہو کیا میں تمہیں ان کے پیسے نہیں دیتی ہوں؟ دیتی ہو کالی بلی، میں نے تم سے ایسا کب کہا؟ پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم کل سے مجھے سامان لا کر نہیں دو گے، میں سامان خود ہی لے کر آیا کروں گی۔ اب مہربانی کر کے یہاں سے چلتے بنو۔ بلا بیچارہ وہاں سے اداس ہو کر چلا جاتا ہے۔ ایک تو میں ان کی خراب چیزیں خریدوں اور اوپر سے ان کی باتیں سنوں، اب یہ نہیں ہونے دے گی کالی بلی۔ کالی بلی کے دماغ میں ایک بہت خطرناک پلان آتا ہے۔ وہ جو کم پیسے دے کر خراب مال خریدتی تھی، اب اس نے وہ بھی بند کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اب انسانوں کی دنیا میں جاؤں گی۔ وہ جو جلیبیاں بنانے کا سامان استعمال کرتے تھے کالی بلی وہ چوری کر کے لائے گی۔ اب وہ چوری کرنے کے ارادے سے انسانوں کی بستی کی طرف چل پڑتی ہے۔ دکان کا مالک سویا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی دکان میں داخل ہوتی ہے اور جلیبی بنانے کا سارا سامان لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور دکان کا مالک سویا ہی رہ جاتا ہے۔ کالی بلی بہت خوش تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا اچھا آئیڈیا آج سے پہلے اس کے دماغ میں کیوں نہیں آیا۔
काली बिल्ली का अब ये मामूल बन चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता दुकान में दाखिल होती और सामान लेकर फरार हो जाती थी। दुकान के मालिक को पता चल गया था कि उसकी दुकान से चोरी होती है। उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए एक तरकीब तैयार कर ली थी। बिल्ली जब चोरी करने के लिए आती है तो दुकान का मालिक कहीं छुप जाता है। जब वो जाने लगती है तो दुकान का मालिक उसके सामने आ जाता है और खूब उसकी देखा बच्चों, बेईमानी करने का इंजाम क्या होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब